بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں سے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے جس میں اسلام کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام کو بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خطبہ حجۃ الوداع میں وہ احکامات ارشاد فرمائے جس کو پڑھ کر اور جس کو سن کر ہمارے دل کھٹکنے لگتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیادی اساس کیا ہے۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم کافرانہ نظاموں کو چھوڑ کر اور ان کے کلادے کو اپنے گلوں سے نکال کر محسن انسانیت سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ ناظرین اکرام، میں سید ذوالقرنین اشرف جیلانی آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ درگاہ عالی اشرفیہ کے پلیٹ فارم سے آج ہم یہ خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ یہ سیزن ذو الحجہ کی بہار کا پہلا پروگرام ہے۔ اس سیزن میں ہمارے 3 پروگرام ہوں گے اور یعنی آج آپ سن رہے ہیں، کل اور پرسوں، یہ 3 دن انشاءاللہ تعالی آپ ذو الحجہ کی بہار سیزن سماعت کریں گے۔ اس سیزن کا پہلا پروگرام حجۃ الوداع کی اہمیت اور معاشرے پر اس کے اثرات کے بارے میں ہے۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے پیر و مرشد حضور فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی مدد اللہ العالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور حضور کی بہت ذرا نوازی ہے کہ انہوں نے ہمیں کچھ وقت عنایت فرمایا اور ہمارے یوٹیوب چینل پر پروگرام نشر کرنے کے لیے ریکارڈ کروایا۔ آج حجۃ الوداع کے حوالے سے ہم حضور سے کچھ سوالات کریں گے۔ حضور سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ حجۃ الوداع کے پر اجمالی نظر ڈال دیجیے اور اس کے جو معاملات ہیں، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ارشادات فرمائے ہیں اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، خطبہ حجۃ الوداع یہ معاشرے کی بنیادیں مہیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نسلی تفاخر، عورتوں کے حقوق، صحیح غلاموں سے حسن سلوک، صحیح مساوات، صحیح تمام چیزیں جو اس کے اندر موجود ہیں۔ صحیح یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایک منشور انسانیت ہے تو یہ بات بالکل بیجا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں سب کچھ بیان کر دیا، صحیح اور اگر اس پر عمل کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ معاشرے میں امن، سکون، اطمینان، ہر چیز اس میں ہو سکتی ہے۔ صحیح حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق اس میں بیان فرمائے۔ بالکل اس زمانے میں آپ جانتے تھے غلاموں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا ظالمانہ، صحیح اس کے متعلق بیان فرمایا، ان بے کے شک ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ صحیح اسی طرح نسلی تفاخر کہ ہم اس سے بڑے ہیں، وہ ہوں، قبیلہ کہتا ہے بالکل میں اس سے زیادہ بڑا ہوں۔ بالکل سرکار بالکل نے فرمایا یہ سب چیزیں ختم، لا واہ، عربی ولا عجمی، لا عجمی ولا عربی۔ سبحان اللہ، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، صحیح الا یہ کہ وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ واہ واہ واہ، اگر سبحان اس کا تقوی بہتر ہے صحیح، تو وہ کیا ہے، کالا ہو کیسا بھی ہو لیکن وہ تم سے بہتر ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی سبحان یہ اس اللہ، کی بنیاد ہے۔ اگر بالکل اس کی بنیاد ہی قائم نہیں ہوگی معاشرے میں تو پھر عمل کیسے ہو؟ بالکل تو عمل ہو سب نہیں سے سکتا۔ پہلے ہمیں یہ کہ اس خطبہ حجۃ الوداع کی بنیاد قائم کرنی ہے، ٹھیک، جس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری عمارت بنائی۔ صحیح تو اس کی بنیاد یہی ہے کہ جو اس کے اصول ہیں ان پر عمل کیا جائے، صحیح اور اس کے بعد وہ معاشرتی وہ پوری ایک بنیاد، ایک پورا ڈھانچہ جو ہے
تو صحیح، وہ بنایا جائے، تو بالکل، پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ پورے معاشرے میں امن ہوگا اور سلامتی ہو۔ بے شک۔ حضور خطبہ حجۃ الوداع میں تو بہت سارے مضامین ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور ناظرین بھی ہمارے علماء کرام سے اس بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ تو آج میرا یہ سوال ہے کہ حضور معاشرے پر اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں، اور کون کون سی باتیں ہیں کہ جو معاشرے پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں خطبہ حجۃ الوداع میں سے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرتی عدم توازن کا راستہ بند کر دیا، سبحان اللہ، واہ واہ، سود کو حرام قرار دے دیا۔ صحیح، اب آپ دیکھیں سود ایک امیر آدمی کو امیر سے امیر تر کر رہا صحیح، اور غریب کو غریب سے تر کر رہا ہے۔ صحیح کہہ رہے عدم توازن پیدا ہوا نا، ہیں، بالکل بالکل سرکار نے پیدا اس ہو، کا راستہ ہی بند کر دیا۔ واہ واہ واہ، قرآن سبحان کریم میں اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، صحیح، بے کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ واہ واہ، بے اسی شک، طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر احادیث سود کے متعلق جو وارد صحیح، ہوئی ہیں، اور اس خطبے میں خاص طور پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج میں جاہلیت کی تمام رسوم کو واہ واہ اپنے واہ، قدموں تلے روند رہا۔ سبحان اللہ، اچھا سبحان وہ اللہ، کیا تھی؟ اس معاشرے میں سود عام تھا۔ آپ صحیح، جانتے ہیں کہ سود اگر آدمی لے لے، اب اس نے قسط نہیں دی وہ اور بڑھ گیا، صحیح، پھر نہیں دی وہ اور بڑھ گیا۔ بالکل اب بالکل، اس میں کیا ہے کہ غریب جو ہے وہ بیچارہ اس کے تلے دب رہا ہے، بالکل، اور بے برکتی بھی پیدا یہ ہو تو رہی ہوتا ہے، ہی اس ہے، کی روزی بھی ختم ہو رہی اور وہ اس کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہے۔ صحیح صحیح، بالکل، اسی طرح امیر جو ہے وہ کہتا ہے لاؤ سود، یہ تو وہ ہے، لینے کے لیے تیار ہے اور رقم اس کی اپنی جگہ موجود ہے۔ ہوں، سرکار نے اس کو بنیاد سے ہی جڑ سے ہی اکھاڑ کے سبحان پھینک، اللہ، سبحان اللہ، فرمایا میں جاہلیت کی تمام رسوم کو آج اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں۔ واہ واہ یعنی واہ، ان سبحان سب اللہ، چیزوں کو ختم کر دیا۔ اس سے کیا ہوا کہ معاشی عدم توازن جو تھا اس کو ختم کر دیا۔ واہ واہ واہ، تو سبحان اللہ، اگر اس کی ان اصولوں پر عمل کیا جائے تو صحیح، اتنے پیارے سنہری اصول ہیں کہ صحیح، آپ دیکھیں کہ ہر چیز اپنی جگہ جو ہے مستحکم ہو جائے گی۔ واہ، ایک غریب ہے وہ محنت کر کے کوشش کر کے اپنا رزق کمائے گا بالکل اور اس میں برکت ہوگی۔ بالکل ہوگی، ایک امیر ہے وہ اپنے حساب سے کام کرے گا، سود بیچ میں سے ختم ہو جائے گا، نہ کسی کو لینا ہے نہ کسی کو دینا ہے، بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ صحیح تو صحیح، معاشرے میں سود ختم ہونے سے برکت پیدا ہوگی۔ حضور بالکل، پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جانے میں حکمت ہے، اور ان سے رک جانے میں رزق میں برکت ہے، روزگار میں ترقی ہے، معاشرے میں امن ہے، سکون ہے، سلامتی ہے۔ بے شک، بالکل یہ تو ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو خطبہ حجۃ الوداع میں ہمیں سود کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اگر صرف اسی کو روک دیا جائے تو معاشرے میں برکت اور جو ہے رحمت ہی رحمت ہوتی چلی رحمت جائے، سکون ہو جائے گا۔ اب بالکل، دیکھیں نا سود کے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں، بالکل یہ تو تو ہے، وہ چیزیں ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی بالکل، اگر صرف اس ایک چیز کو روک دیا جائے۔ صحیح لیکن آپ دیکھیں کہ یہ عام ہے، صحیح ویسے بھی لوگ لے رہے ہیں، بینکوں میں بھی دیگر جگہ بھی ساری چیزیں یہ صحیح اسی صحیح، پر چل رہی۔ بالکل۔ اب خطبہ حجۃ الوداع میں یہ تو معاشرے پر اثرات تھے، اسی طرح حضور نے فرمایا کسی کالے کو گورے پہ، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام اثرات جب معاشرے پر پڑیں گے تو معاشرہ بالکل صحیح ہو جائے گا، درست ہو جائے گا، یہ تو بات ہے۔ مگر اس کے حضور سیاسی خد و خال کے بارے میں کچھ فرمائیں کہ سیاسی ہی انداز میں حکومت کی کیا ذمہ داری ہے اس خطبہ حجۃ الوداع کو پر عمل کرنے کے لیے، اور خطبہ حجۃ الوداع پر کو نافذ کرنے کے لیے حکومت کی کیا ذمہ داری ہے، وہ سیاسی خد و خال کچھ ارشاد فرما دے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی چیز جو اس میں بتائی، یعنی اس خطبے کے ذریعے اسلامی حکومت کی بنیاد جس پر قائم ہوگی وہ اصول بیان کیے گئے۔ اچھا، سب سے پہلی چیز یعنی صحیح، آپ کو سب سے پہلے حکومت قائم کرنی ہے نا، تو آپ اس خطبے کو پڑھ کر دیکھ لیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کن اصولوں پر اسلامی حکومت کی تشکیل فرمائی۔ صحیح، بالکل صحیح، اچھا حکومت قائم ہو گئی، ہوں اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو جو اصول اور جو جو چیزیں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں ان پر عمل کرائیں۔ صحیح، بالکل مثلا صحیح، یہ کہ سود ہے، اب حکومت کا یہ فرض ہے کہ سود کو جس طرح حرام قرار دیا گیا اسی طرح وہ ملک سے اس کو بالکل ہٹا دے، صحیح، بالکل کیونکہ بالکل ہو دیکھیں یہ سکتا ہے، عوام نہیں کر سکتی، ہاں یہ بالکل حکومت کا کام۔ صحیح، ہم آپس میں چلو لین دین میں ہم سود نہ لیں،
لیکن جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے وہ ہے، وہ وہ تو ہے. گورنمنٹ ختم کرے گی. صحیح جو صحیح. چیز حکومت نے نافذ کی ہے وہ حکومت ختم بالکل. کرے گی. تو اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے، اس کے فرائض میں شامل ہے کہ صحیح. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں جس چیز کو حرام قرار دے دیا صحیح اس کو چاہیے کہ فی الفور اسے حرام قرار دے صحیح. سرکاری طور پر، بالکل بالکل. اور اس کو ختم کرنے کا حکم جاری کرے. صحیح. پہلی چیز. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز کیا ہے کہ اس میں جو حقوق بیان کیے گئے ہیں، مثلا عورتوں کے حقوق ہیں ہوں. اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہے، صحیح. اور دیگر چیزیں جو بیان کی گئی ہیں جو بالکل. خاص خاص چیزیں ہیں، جی ویسے جی. تو اس میں تفصیل ہے، صحیح. ان چیزوں پر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ رعایت سے عمل کرائے. اور بالکل. وہ ایک ایک چیز ایسی ہے کہ اگر اس پر عمل ہو جائے تو آپ دیکھیں پورے معاشرے میں امن و سکون ہو جائے. بالکل ہو جائے گا. جس طرح کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں ایک عظیم واہ الشان واہ واہ. سبحان اسلامی اللہ. اسٹیٹ، اسلامی حکومت قائم فرمائی. بے شک بے شک. اب وہاں دیکھیں جو جرم کرتا تھا اس کو سزا ملتی سزا تھی، ملتی. جو چوری کرتا تھا اس کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے. صحیح. اسی طرح سزائیں مقرر کر دیں، اسی طرح لوگوں کے حقوق مقرر کر دیے، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے حقوق مقرر کر دیے. ان بالکل کی بالکل. عزت، مال اور جان کی حفاظت مسلمان حکومت کی ذمہ داری. صحیح. ذمیوں کے حقوق، بالکل. پڑوسیوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، یہ تو ساری چیزیں یہ کیا ہیں؟ یہی منشور انسانیت، واہ واہ واہ. سبحان یہی اللہ. خطبہ حجت الوداع ہے جو صحیح. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. صحیح. تو اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی حکومت میں تمام چیزیں ہوں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس خطبے کی روشنی میں جو جو اصول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ نے علیہ وسلم. بیان فرمائے ہیں صحیح. ان سب کو حکومتی سطح پر نافذ کیا جائے. صحیح. بالکل. یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، حکومت کا کام. بالکل. اور الحمدللہ ہمارے ملک میں صحیح. اسلامی حکومت ہے صحیح. تو ان پر لازم ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو نافذ کرے. بالکل بالکل. اور حضور یہ تو بات ہے کہ ہم اگر کسی کو منع بھی کرتے ہیں، کوئی بڑے سیٹ صاحب ہیں جو ہیں بھئی آپ یہ کام نہ کریں، سود کا کام نہ کریں، تو وہ کہہ رہے ہیں سبھی لے رہے ہیں، سبھی کر رہے ہیں. بالکل. تو جب حکومت روکے گی تو پھر سب رک جائیں گے. لوگ کہتے ہیں پورا پاکستانی سود پہ چل رہا ہے، کیا تو کریں. اب اس میں کیا کہیں گے آپ؟ صحیح. تو اگر حکومت پاکستان یہ اعلان کرے کہ یہ سود بالکل غلط ہے، حرام ہے، شریعت نے جو حرام قرار دیا آج سے ہم اس کو ختم کر رہے ہیں، صحیح. اور واقعی ایسا ہو تو آپ دیکھیں کہ بالکل. حقیقت میں یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. وہ ہمارے کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ نظام نہیں ہوگا تو ملک کیسے چلے گا. نہیں، یہ تو بات تو بالکل بے بنیاد اب ہے. اگر ہم اسی کو مان لیں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ریاست قائم کی ہاں، تو وہ کیسے قائم کی. ان سے یہی سوال کیا جائے نا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا کہیں ایسی حکومت قائم ہوئی جو سود کے بغیر تھی؟ سب سے پہلی حکومت وہی تھی بالکل. بے شک جو بے شک. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمائی، اسلامی ریاست، اور اس میں کوئی سود نہیں تھا. کوئی سود نہیں تھا. جب وہ چل سکتی ہے تو اسی کی اتباع میں یہ کیوں نہیں چل سکتی؟ بے شک بے تو شک. اگر ہم اسی کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور اس خطبہ حجت الوداع کا ایک ایک اصول، ایک ایک بنیاد جو سرکار نے بیان فرمائی ہے اس کو آئیڈیل بنا کر اس کے اوپر کام کریں اور اس طرح قوانین نافذ کریں تو آپ دیکھیں ہر جگہ وہی اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی. صحیح صحیح. حضور آج جو ہے نا بہت سارے حجاج کرام حج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو بھی قبول فرمائے. آمین. اور ہم ان سے واقعات بھی سنتے رہتے ہیں، اور پہلے آپ نے بھی کافی حج فرمائے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہم حجت الوداع کے اوپر جب پروگرام کر رہے ہیں تو ہمیں آخر میں اپنے پیر و مرشد کا ذکر ضرور کرنا چاہیے صحیح. کہ ہمارے پیر و مرشد نے الحمدللہ، ناظرین اکرام، ہمارے پیر و مرشد نے 17 حج فرمائے اور 17 حج بھی لگاتار کیے. اور وہ کس طرح کیے تو میں چاہتا ہوں حضور اس بارے میں بھی کچھ ارشاد ہو جائے کہ ہمارے پیر و مرشد نے جو اتنے حج فرمائے ہیں تو یہ 17 حج کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. صحیح بات. اور پھر اس میں جو معاملات ہوئے اس میں سے سب تو ذکر نہیں کر سکتے، تو اس میں سے کچھ باتیں اگر ذکر ہو جائیں تو بہت زبردست ہو جائے گا. دیکھیے ہمارے پیر و مرشد حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف الشفیع الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے اپنی حیات مبارکہ میں 17 مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی. سبحان اللہ. واہ. اچھا، اس کے علاوہ بے شمار عمرے کیے، حج کے دوران بھی، اس کے بعد بھی. اب جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ وہ ہر سال جاتے تھے اور کس طرح جاتے تھے اور واقعات،
تو اس کے لیے یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے بہت سے سالوں میں یہ پابندی لگی کہ جس نے اس سال حج کیا ہے وہ آئندہ نہیں کرے گا. اچھا صحیح. پابندی لگ جاتی تھی اور لوگ رک بھی جاتے تھے, جنہوں نے نہیں کیا وہ نہیں جا سکتے. بالکل. لیکن حضرت کی کیفیت یہ تھی کہ جب حج کا زمانہ بالکل قریب آتا تھا کوئی نہ کوئی صورت نکلتی تھی اور آپ چلے جاتے. واہ 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 سبحان اللہ. ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا. صحیح لوگوں نے کہا جی پابندی لگ گئی اب تو حضرت جا نہیں سکتے, صحیح آپ خاموش رہے کوئی ایسی بات نہیں. لیکن جب حج کا زمانہ آیا, صحیح. داخل کیا, پاسپورٹ ویزا لگ گیا, واہ واہ روانہ ہو. کیا بات. تو کسی نے سوال کیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے ہوں کہ جب پابندی لگتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے آپ چلے جاتے ہیں. صحیح. تو جو جواب دیا نا وہ سننے اور یاد رکھنے کے قابل. فرمایا کہ جب میں حج کے بعد مدینہ طیبہ حاضر ہوتا ہوں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, اور جب وہاں سے رخصت ہونے لگتا ہوں تو اگلے سال کی درخواست پہلے ہی لگا دیتا ہوں. سبحان اللہ. واہ واہ. تو جب یہاں سے منظوری ہو جاتی ہے تو پھر یہ لوگ کیسے رک سکتے. تو اس لیے بلا ناغا ہر سال 17 سال تک حاضری دی, یہ معمولی بات نہیں. صحیح صحیح. جو ان کی مقبول بارگاہ رسالت ہونے کی دلیل. بے شک بے شک. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول تھے, عاشق رسول تھے, سرکار کا ذکر کرتے تھے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے. واہ واہ. تو اسی طرح اور حج کے متعلق جو آپ نے کہا واقعات تو بے شمار ہیں. صرف ایک واقعہ میں عرض کر دوں. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک یہ جبہ جو ہوتا ہے نا عربی, یہ مجھے ایک لینے کی ضرورت تھی. صحیح. لیکن پیسے میرے پاس صرف 100 ریال باقی تھے اور کچھ آنے جانے کا خرچہ بھی تھا, اور وہاں سے پھر جدہ آ کر پھر روانہ ہونا تھا. صحیح. تو میں نے جب معلوم کیا تو اس کی قیمت زیادہ تھی. ہوں. تو میں نے سوچا کہ میں کیا کروں, کس سے کہوں, کہ چلو اپنے آقا سے کہیں. واہ 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 سبحان نبی اللہ. پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, با ادب سلام پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک عربی جبہ چاہیے. صحیح. اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں لے سکوں, صحیح. میں کسی سے مانگنا بھی نہیں چاہتا. واہ واہ. مانگوں گا تو قرض ہوگا, صحیح. اس کا احسان ہوگا. ہوں. آپ مجھے دلوائیں, نہ مجھ پر کسی کا قرض ہو نہ احسان ہو, اور مجھے جبہ بھی مل جائے, آپ عطا فرما دیں. کیا بات ہے. اب آپ غور کریں کہ یہ عرض کر کے واپس جب وہاں سے مڑے ہوں. اور دل کو اطمینان بھی ہوا کہ آقا نے سن لیا, سبحان اللہ. یہ قلب بھی ایک اطمینان. اب جب چلے فرماتے مواضع شریف سے میں آگے کی جانب جب میں بڑھا تو میں نے دیکھا کہ میرے والد گرامی یعنی حضرت اشرف المشائخ کے والد حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید سامنے سے تشریف لا رہے ہیں. اچھا. اور وہ بمبئی سے آئے تھے حج کرنے کے لیے. اچھا انڈیا سے. انڈیا سے. صحیح. تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا حضرت اشرف المشائخ کو تو غور سے دیکھا اور دوڑ کے آ کر لپٹ گئے, ہاتھ کو چوما, پیشانی کو چوما, بڑی محبت عقیدت کے اظہار کیا, اور فوراً جیب سے 100 ریال نکال کے حضرت کی خدمت. واہ واہ کیا بات ہے. میں نے منع کیا کہ کہا نہیں آپ میرے پیر کے شہزادے, صحیح. میرے پیر زادے ہیں, اتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی, یہ خوشامد کر کے دے دیا. واہ واہ واہ. فرماتے میں نے کہا سرکار کا کرم. میں نے کہا تھا نہ میرے پر احسان ہو, نہ میں کسی سے مانگوں گا, نہ میں قرض لوں گا. اب آپ دیکھیں وہ آدمی احسان کیا, وہ تو خوشامد کر کے دے رہا ہے. صحیح. فرماتے کہ میں پھر دوبارہ گیا سرکار کی بارگاہ میں, پھر با ادب سلام پیش کیا اور شکریہ ادا کیا کہ آقا آپ کی مہربانی, آپ نے دلوا دیا. بے شک. اور اسی وقت بازار جا کے ایک جبہ خریدا, اور اس میں سے بھی پیسے بچ گئے اور آرام سے میں گھر آ گیا. واہ واہ. تو یہ تو ایک واقعہ, اس طرح کے کتنے واقعات ان کے جو 17 حج تھے اس کے دوران ہوئے. ابدالوں کی زیارت ہوئی, بزرگان دین کی زیارتیں ہوئیں, بہت سی ایسی عظیم زیارتیں ہوئیں جن کا ذکر کرنا جو تھا حضرت فرماتے تھے کہ ذکر نہ کیا جائے. اچھا. بہت سی راز و نیاز کی باتیں تھیں. حرم شریف میں, مواج شریف میں, مسجد نبوی میں بہت سی زیارتیں ہوئیں. اچھا حضور حضرت اشرف المشائخ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت بھی حرم شریف میں ہوئی تھی. حرم شریف میں ہوئی تھی, مکہ معظمہ میں. واہ واہ واہ. تو اسی طرح لیکن آپ دیکھیں کہ کبھی ذکر نہیں کیا. صحیح. کبھی مریدین میں بیٹھ کر نہیں کہا کہ ہم نے فلاں کی زیارت کی, فلاں کی زیارت. صحیح. نہیں, بس جو کچھ ہوا فرماتے یہ اللہ کا کرم, یہی بس راز ہے یہ. سبحان. اور راز اسی کو بتایا جاتا ہے جو راز رکھے. اگر راز فاش کر دے تو پھر اس کو بالکل. تو یعنی وہ اپنے سینے میں تمام راز لیے ہوئے تھے, اور بتایا اس لیے نہیں کہ یہ نفس کا شائبہ نہ ہو جائے, ریاکاری نہ ہو جائے, دکھاوا نہ ہو جائے. صحیح بالکل. تو یہ ان کا عمل تھا. واہ 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 واہ. تو ناظرین اکرام, آپ نے سنا
کہ حضور فخر المشائخ مدد اللہ العالی نے کس طرح حضور اشرف المشائخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حج کے واقعات کو ذکر فرمایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے حج کے واقعات اگر ہم پڑھیں اور اس پر ہم غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کس طرح وہ صرف حاضری نہیں دیتے بلکہ وہاں سے مقبولیت کی سند لے کر واپسی آتے ہیں۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے خطبہ حجۃ الوداع، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے اثرات کے بارے میں، اور ہم نے اس کے متعلق بہت سارے سوالات حضرت سے پوچھے ہیں اور اس کے جوابات ہمیں حضرت نے ارشاد فرمائے۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی سیزن ذوالحجہ کی بہار، اسی سیزن کا دوسرا پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ آج مجھے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔